فردر ہم جن چیزوں پہ بات کریں گے دیٹ ریلیٹس ٹو دی انسیلری ایشوز آف دا مارکیٹ. بازار کے اندر ریسرچ اور ڈیٹا ایگریگیشن ریلیٹڈ سروسز کو مسائل ہیں, اور وہ جو مسائل ہیں جہاں پارٹیسپیشن لوگوں کی کم ہو رہی ہے, وہاں پر بازار سے کنیکٹڈ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جیسے سمندر کے گروتھ کے لیے, سمندر میں جو خاص اسپیشیز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے مینگروز کا کردار ہوتا ہے. اسی طریقے سے بازار میں ڈیٹا ایگریگیٹرز اور انڈیپینڈنٹ ریسرچ فرمز بہت اہم ہوتی ہیں. سو ہماری بازار میں خیر سے اب اتنا اسپیس بھی نہیں رہا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ آرگنائزیشنز کو سسٹین کرنے کا موقع فراہم کر سکے. سو ریسرچ کمپنیز جو انڈیپینڈنٹلی اچھا کام کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں, ان کو کیا مسائل ہیں, ان کے لیے اسپیس کیوں کم ہوتا جا رہا ہے, اس پہ ہم بات چیت کریں گے اسفر نسیم سے جو کہ اکسیر ریسرچ کے ہیڈ ہیں, مطاہر جو کہ ون آف دی ڈیٹا ایگریگیٹر میٹس سے ایسوسیٹیڈ ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے, بیکاز ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات پہ سیریس ریزرویشن ہے کہ پی ایس ایکس جو ہے وہ صرف ایک ہی ڈیٹا ایگریگیٹر کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس سے کمپٹیشن کل بھی ہو رہا ہے اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی. بازار سے ریلیٹڈ جو انسیلری سروسز پرووائڈر ہیں اس میں ایک دو سیگمنٹس ہیں. اس کی کیا صورتحال ہے انویسٹرز کے لیے؟ تو ہم نے دیکھا کہ ایس ای سی کے چیئرمین نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ بیکاز آف پرٹیکولر ایف اے ٹی ایف ریلیٹڈ سچویشن اینڈ ادر تھنگس 50,000 اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند کرنا پڑ گئے. تو انویسٹرز کی تعداد کم ہو رہی ہے, پارٹیسپیشن کی وجہ سے والیٹیلیٹی زیادہ اور والیوم بھی کم ہوتا ہے, کبھی اس میں بہتری بھی آ جاتی ہے. اور جو دوسرے سیگمنٹ ہیں بازار کے دیٹ آئی سیڈ دا انسیلری پارٹ, اس میں ایک طرف ہمیں ڈیٹا ایگریگیٹرز نظر آتے ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ ریسرچ سروسز کے پرووائڈرز نظر آتے ہیں. ریسرچ کے لیے ایس ای سی نے ایک اچھا کام کیا تھا مگر دے couldn't ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول, اور ریسرچ بروکرز کے لیے پروسیجرز کو وضع کر دینا ایک چیز تھی, مگر اس کو ریگولیشن کو کتاب میں بند کیے رکھنا میں سمجھتا ہوں کسی حد تک مناسب نہیں ہے بازار کی گروتھ کے لیے. اینڈ کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ کہ بازار میں وین وی لکڈ ایٹ دا مارکیٹ ہمیں ایک ہی کمپنی نظر آئی جس کا نام ہے اکسیر, which happened to be an independent firm, non-broker, non-asset management firm, جو کہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ کی سروسز بازار کو بہرحال پرووائڈ کر رہی تھی, اور انہوں نے تھوڑے سے مسائل کا بھی سامنا کیا. انہی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے تھوڑے سے ان کے بزنس ماڈل کو بھی آئی تھنک کہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس میں فردر اگر ڈیولپمنٹ ہو, کوئی اور بازار میں آنا چاہے. ویسے تو بازار میں صحیح چیزوں کے لیے گنجائش تھوڑی سی کمی ہے, بٹ وی ہیو گاٹ اسفر نسیم وتھ اس, ہی از گوئنگ ٹو شیئر ہز ایکسپیرینس وتھ اس کہ ان کا جو یہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ اینٹی کے طور پر ایس ای سی کے ساتھ رجسٹر ہو کے پہلی اینٹی کے طور پہ کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا. اسفر صاحب ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ثانی صاحب, تھینک یو سو مچ. اسفر صاحب میں نے کافی زیادہ لمبا انٹرو دے دیا, آپ سے ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں کہ واٹ از یور ماڈل اینڈ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ ثانی صاحب, وی بیسکلی پیور پلے ریسرچ اینڈ اینالسٹ کمپنی. ہم صرف ریسرچ اور اینالیٹکس پہ فوکس کرتے ہیں. ہمارے پاس فی الحال ٹریڈنگ یا ایگزیکیوشن عام نہیں ہے, یعنی کہ ہم لسٹڈ کمپنیز پہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایڈوائزری کا کام بھی کرتے ہیں, کہ ان لسٹڈ کمپنیز کا انالیسز, ایم این اے, ٹرانزیکشن ایڈوائزری بھی کرتے ہیں. لیکن ہم آپ کے بہاف پہ اسٹاک, کوئی شیئر آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں خرید سکتے. دس از آور ماڈل. ہم نے اپنا کام اسٹارٹ کیا تھا انٹرنیشنل مارکیٹس کی کوریج سے فار انٹرنیشنل کلائنٹس, اینڈ یو نو دیٹ اسٹارٹیڈ ان 2014. میں نے 2016 میں کمپنی جوائن کی تھی, اور جوائن کرنے کے فوراً بعد میری گارڈننگ, میرا ایک نان کمپیٹ کلوز تھا, تو میں نے جنوری میں جوائن کیا تھا, مارچ تک میرا نان کمپیٹ کلوز تھا. اپریل سے ہم نے پاکستان ریسرچ کوریج کرنا شروع کر دی تھی. اینڈ دین وی گاٹ ourselves registered as an independent research entity. شروع میں
हमने बेसिकली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड की थी एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स को. उस वक्त जो रेगुलेशन की सूरत हाल थी उस हिसाब से हमें हमारे ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन एज अ रिसर्च एंटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं बन रही थी. वी करस्पॉन्डेड विद the SECP and then we were made to understand कि हमें रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं, बट सब्सिक्वेंटली रेगुलेशन में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी हमारे. तो ये एक्चुअली बाजार पे मेहरबानी आप ही ने की है, आपने पूछ लिया तो उन्होंने कहा आपसे इस दरवाजे से अंदर जाने के लिए परमिशन लेने की जरूरत होगी. नहीं, ऐसी नहीं था. रेगुलेशंस पहले से थी, रेगुलेशंस पहले से थी, वेल डिफाइंड थी, लेकिन जो जिस तरह से हमारी सर्विसेज स्ट्रक्चर्ड थी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ब्रोकर पे चली जाती थी रजिस्टर करने की जो हमसे सर्विसेज ले. तो हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी. फिर उन्होंने थर्ड पार्टी रिसर्च का कॉन्सेप्ट या वाइट लेबल रिसर्च का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था रेगुलेशन में. आई थिंक दैट वाज 2017 या 16 का एंड था. तो तब हमें अपनी फर्म को रजिस्टर कराना पड़ा था. वो हमने करा दिया था. दैट मेड अस द फर्स्ट independent research entity that got registered with SECP. तो ये थोड़ा सा हमारा बिजनेस मॉडल था. We are the largest research bench strength in Pakistan. हमारे यहाँ कोई 20 के करीब एनालिस्ट हैं, लेकिन हमारा प्राइमरीली जो फोकस है वो इंटरनेशनल मार्केट्स पे. हम कुछ एक हद तक शायद 2019 तक के बीच तक हम वाइट लेबल रिसर्च ब्रोकर्स को प्रोवाइड करते थे. इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हमसे डायरेक्टली सर्विसेज लेते थे. बट देन वी लिमिटेड आवरसेल्व्स टू जस्ट वन ब्रोकर एंड फॉर्म्ड अ JV. एसेंशियली अब हम एक हाइब्रिड हो गए हैं इन द सेंस के वी are still an independent research entity, but we earn our money on Pakistan's research efforts through revenue sharing on execution of clients that use our research. So you're saying कि अब एक तो 2019 में ऐसी पोजीशन हो गई थी आपकी कि you were only outside centric. पाकिस्तान में इतना भी बिजनेस नहीं था कि आप सस्टेन कर पाते. ये सही तर्जुमा है आपकी बात का? देखिए, पाकिस्तान का बिजनेस तो कभी भी इतना नहीं रहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन कर सके. हमेशा से इंटरनेशनल बिजनेस ही था जो कि सस्टेन करता था. लेकिन 2018-19 में हुआ ये कि जब 17 के बाद मार्केट क्रैश हुई, इकोनॉमिक सिचुएशन वीक हुई, तो जो थोड़ा बहुत बिजनेस था वहाँ पे भी थोड़े से मसले मसाइल आने शुरू हो गए बिकॉज ब्रोकर्स के हालात बहुत खराब हो गए. ओके. सो वो ऐसी अनरीजनेबल सी क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस हो गई. तो वी थॉट इट वुड बी बेटर कि हम ये बिजनेस लाइन ही बंद कर दें और अपनी एफर्ट्स मोर प्रॉफिटेबल एवेन्यूज पे डाइवर्ट करें. ये बताएं असफर कि व्हाट इज़ द रीज़न कि ये बहुत ही स्टैंडर्ड सी बात है. हर दूसरा शख्स ये ज़रूर कहता है कि बाज़ार में एकदम इंटरेस्ट आता है, लिक्विडिटी आती है, वॉल्यूम्स 20 बिलियन के हॉलमार्क को कवर करते हैं फॉर नंबर ऑफ डेज़, हफ्तों 20 बिलियन से ज़्यादा का काम होता है, और फिर एकदम एक वेव आती है, हफ्तों तक 5-7 बिलियन पे आ जाते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, व्हाट इज़ द अंडरलाइन रीज़न व्हाई इट हैपन्स? देखिए, हमारी मार्केट थोड़ी सी अनडेवलप्ड मार्केट है. फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी कम है और उसकी वजह से ये चीज़ें थोड़ा सा एग्जैजरेट या ज़्यादा हो जाती हैं. लेकिन जनरली मार्केट्स पूरी दुनिया में इस तरह से होती हैं, यानी कि मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. हमारे यहाँ क्योंकि रिटेल डोमिनेटेड मार्केट है, उसमें जब एक यूफोरिया सा आता है, सो एवरीवन वांट्स टू राइड दैट वेव एंड वॉल्यूम्स शूट अप, एंड देन जब एक लल पीरियड आता है, लोगों के पैसे नहीं बन रहे होते, तो फिर वही इंटरेस्ट ड्राई आउट हो जाता है. सो इसमें मेरे ख्याल में इसमें कोई एज सच कोई एक इशू नहीं है जिसको एड्रेस कर दिया जाए तो सब कुछ एड्रेस हो जाएगा. मेरे ख्याल में ओवरऑल मार्केट डेप्थ इम्प्रूव होगी तो ये इशू एड्रेस होगा.
نمبر آف انسٹیٹیوشنز بڑھے ہیں, نمبر آف ریٹیل انویسٹرز بڑھے ہیں, اماؤنٹ آف منی انویسٹڈ بڑھے. ایک میرے خیال میں ایک اچھا چینج پچھلے 10 سال میں یہ ہوا ہے کہ انشورنس کمپنیز کا ایکوٹی مارکیٹ ایکسپوجر بڑھ گیا. جنرلی لانگ ٹرم انویسٹرز ہوتے ہیں انشورنس, تو آپ یہ نوٹس کریں گے جب مارکیٹ میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اور ایک سیل ایوری تھنگ اینڈ رن والا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جیسے کووڈ جب مارچ اپریل کا ٹائم تھا وہ سب بھی انشورنس بائرز تھے. اسی طرح پچھلے سال جب اگست میں مارکیٹ نے باٹم کیا تھا تب بھی انشورنس بائرز تھے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک لانگ ٹرم انویسٹر کا سائز اب اچھا خاصا سبسٹینشیل ہو گیا کہ وہ ایک سرٹن لیول پہ نیچے آ کے مارکیٹ کو سپورٹ کرتا ہے. اگر یہ لیٹ سے چھوٹے ہوتے انشورنس کمپنی کا سائز تو پھر مارکیٹ اور نیچے جا سکتی تھی. تو کچھ حد تک والیٹیلیٹی مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آہستہ آہستہ امپروو ہو رہی ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو پروڈکٹ سائڈ ہے اس کی وجہ سے بھی تھوڑے سے مسائل ہیں, بیکاز آپ کے پاس پروڈکٹ ہی ساری کی ساری والیٹیلیٹی کو سپورٹ کرنے والی ہیں, ایم ٹی ایس, ایم ایف ایس, ڈی ایف ایم. دیکھیں یہ لیوریج پہ کام ساری مارکیٹس میں ہوتا ہے اور لیوریج کی وجہ سے انڈیڈ والیٹیلیٹی آتی ہے. اسی طرح اسی لیے والیٹیلیٹی آپ کو ہر مارکیٹ میں ملے گی, کسی مارکیٹ میں زیادہ ہوگی, کسی مارکیٹ میں کم ہوگی. اور یہ لیوریج کی پروڈکٹس اگر نہ ہوں تو پھر بروکریج ہاؤسز کے بزنس ماڈلز جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں رہتے. اس میں وہ اپنی کاسٹ کو کور نہیں کر پاتے ایک ویری تھن انویسٹر بیس کے ساتھ. تو وہاں پہ یہ پروڈکٹ بروکریج ہاؤسز کے ریونیوز کو سوٹ کرتی ہے, لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان پروڈکٹس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کرتے, وہاں اوور لیوریج کا استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ سفر کرتے ہیں اور پھر لوگ جا کے واپس نہیں آتے. یعنی لیوریج کے ساتھ اگر اس کی انفورسمنٹ اچھی ہو تو دیٹ از سم تھنگ سپر فار دا مارکیٹ. دیکھیں وہ بالکل دیٹ از اے گڈ اینڈ ہیلدی تھنگ آن دا مارکیٹ, بٹ آن دا فلپ سائڈ وہاں پہ یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ ٹول کس کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. وہ لیوریج جو ریٹیل ٹریڈر یا ایک عام آدمی جب وہ لیوریج استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک پراپر ریسرچ اویلیبل نہیں ہوتی یا پراپر انڈرسٹینڈنگ آف دا بزنس اویلیبل نہیں ہوتی, تو پھر وہ اس پہ اس میں اس کے پھنسنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آپ ایک پیٹر لنچ کا ایک آئی تھنک وہ ایک کسی جگہ پہ ایک اسپیچ دے رہے تھے. پیٹر لنچ فیڈیلٹی کے انویسٹمنٹ فنڈ مینیجر تھے جنہوں نے مسلسل 17 سال وال اسٹریٹ کو آؤٹ پرفارم کیا تھا. تو میں انہیں کے مینشن میں اس لیے کروں کیونکہ میں ان کو نقل کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ جب کوئی اے سی خریدتے ہیں تو آپ 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار اس کی کوالٹی کیسی ہے. جب آپ کوئی گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں تو 15-20 لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں, جا کے ٹیسٹ ڈرائیو بھی لیتے ہیں, پھر ایگزسٹنگ اونرز سے فیڈ بیک لیتے ہیں. یہاں پہ جب آپ اسٹاک خریدنے جاتے ہیں جس میں آپ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کا 1/3 1/4 یا آدھا حصہ لگانے جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ وہ بروکر کے کہنے پہ لے لیتے ہیں, کوئی ریسرچ نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کمپنی کرتی کیا ہے, بالکل صحیح, یا وہ چل بھی رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے, کہیں وہ لاس میں تو نہیں ہے, کہیں اس کی پوری ایکوٹی تو ایروڈ نہیں ہوئی تھی. تو جب ان کمپنیز میں لیوریج کے ساتھ آپ انویسٹ کریں گے تو پھر انجام اچھا تو ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. نسیم صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. لیٹس میٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے اسفر نسیم سے بات چیت کی اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے کے مسائل کا سامنا ہے ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ فرم کو. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم ڈیٹا ایگریگیٹرز کی بات کریں گے, اور ڈیٹا ایگریگیٹرز کے لیے جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ دے ہیپن ٹو بی دا مینگروز آف دا مارکیٹ. مارکیٹ کی انفارمیشن اگر لوگوں کو صحیح طریقے سے مل جائے اور اس میں کمپٹیشن ہو تو پھر بازار کے اندر آپ ہیلدی ایکٹیویٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. بازار کے بارے میں یہ کہا جانا کہ بازار میں سے لیکوڈیٹی, ڈیپتھ اور انٹرسٹ ایک ساتھ ختم ہو رہا ہے, اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ انسیلری ایکٹیویٹیز کو پروان چڑھانے کے لیے موٹیو یا بزنس کم ہوتا جا رہا ہے,
اور اس کی ویلیو پروپوزیشن جو ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. So talking about or coming back to the topic of data aggregators, Matis is one of the players, one of the in fact 3-4 players which provide this data aggregation services, and their view is کہ capital stake کو out of way جا کے kind of entertain کیا گیا ہے, یا ان کو صرف انہی کی جو انفارمیشن ہے یا ڈیٹا ہے یا جو لوگو ہے یا ان کی ویب سائٹ کی جو انفارمیشن ہے وہ پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ دکھائی جا رہی ہے, اینڈ دے فیل کہ یہ شاید ڈیو پروسیس کے بغیر کیا گیا ہے اور باقی وینڈرز کو بھی اس طرح کی اپرچونٹی ہونی چاہیے. سو ٹو گیٹ دیئر ویوز آن دس آئی ہیو گاٹ ود اس مسٹر مطاہر. ہی از ریپرزینٹنگ میٹس گلوبل. مطاہر, ویلکم ٹو دا شو. مطاہر, یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ویو ہے کہ باقی ڈیٹا ایگریگیٹرز جو ہے ایکسیپٹ فور کیپٹل اسٹیک ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ایکسچینج کی انتظامیہ سے بھی بات چیت ہوئی ہے. سو واٹ از دس آل اباؤٹ, اور تھوڑا سا ڈیٹا ایگریگیشن ہے کیا یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. ڈیٹا ایگریگیٹرس کا ایک تو یہ کہ کرنٹلی اوبویسلی اینی ون دیٹ پرووائڈس ڈیٹا آن فائنینشیل سروسز اور جنرل اکانومی, the overall market is small. I mean, anywhere, it's not a consumer market, it's a business-to-business market. And the number of players in the financial services industry in Pakistan is quite small, as you know. So, when you enter the service, you're already, the pool overall is not that big. You don't, so that's the key concern for any data aggregator. ناظرین, ہم نے سنا کہ in fact not only him but there are one or two other vendors جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا, اور ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے اگر آر ایف پی ایکسچینج ریلیز کرتا اور کسی اسٹینڈرڈ پروسیس سے یہ کام کیا جاتا تو کافی بہتر ہوتا. آج کے پروگرام میں ہم نے وی اسپوک ٹو دا 3 پرسنالٹیز. نعمان سے انسائٹ سیکیورٹیز کی جانب سے ہم نے ویو لیا کہ اس طرح کے حالات میں انویسٹرز کو کس طرح کے سیکٹرز اور اسٹاک پر فوکس کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی, یا انفیکٹ ہی پوائنٹڈ اٹ آؤٹ, کہ گوئنگ فارورڈ آئی ٹی, سیمنٹ اور اسٹیل کے ساتھ فارما سیکٹر جو ہیں وہ لوکریٹو ہو سکتے ہیں, اور بینکنگ سیکٹر بھی جو ہے اس کے دسمبر کے اناؤنسمنٹ وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اینڈ بیکاز آف دیٹ اٹ وڈ بی سوٹیبل not to be very bullish on the oil and be bullish on over the four of these sectors, which include IT, cement, steel and pharma. Second segment میں ہم نے اسفر نسیم سے بات چیت کی, اور اسفر نسیم نے بہت ہی دھیمے لہجے میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ انٹیٹیز کے لیے اسپیس اتنا کم ہو چکا ہے کہ بہرحال اب انہیں کسی ایک بروکریج ہاؤس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر کام کرنا پڑ رہا ہے, جو کہ ساری بازار کے لیے وہ بہرحال سروسز دے سکتے تھے اور کام کر سکتے تھے. تیسرے سیگمنٹ کی بات ہم نے ابھی کی کہ میٹس گلوبل جو ہے اس نے ڈیٹا ایگریگیشن کے ایریا میں کمپٹیشن کے اویلیبل نہ ہونے کے اوپر اپنی ایک شکایت جو ہے وہ پی ایس ایکس کی انتظامیہ سے کی ہے. تو ناظرین, اگلے ہفتے ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.